السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستوں، آج آپ کے لیے اقوال لے کر حاضر ہوا ہوں جو بڑے اہم اقوال ہیں۔ یہ آپ کے ہر امتحان میں آنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں اور آتے ہوئے رہتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلا ہم شروع کرتے ہیں کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ قول کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی کا ہے، اور رشید احمد صدیقی کی بہت مشہور کتاب ہے ہم نفسانِ رفتہ۔ اس میں بہت سارے مضامین ہیں، خاکے ہیں۔ گنج ہائے گرامایا بھی آپ کی تصنیف ہے۔ چارپائی کندن کرکٹ شیخ نیازی، ان کی بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی خاکے ہیں۔ غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کلیم الدین احمد کا ہے۔ اردو تنقید پر ایک نظر اور اردو شاعری پر ایک نظر ان کی تنقیدی کتابیں ہیں۔ میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم ستون تسلیم کرتا ہوں، یہ قول بھی کلیم الدین احمد کا ہی ہے۔ اور غزل بڑی کافر صنف ہے، یہ نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ تو یہ آل احمد سرور نے پیش کیا ہے۔ یہ نظریہ ترقی پسند نقاد ہیں۔ آل احمد سرور بدایوں میں پیدا ہوئے اور علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ غزل بے وقت کی راگنی ہے، یہ نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا یہ خواجہ الطاف حسین حالی کا نظریہ ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری اردو کی پہلی تنقیدی کتاب ہے، آپ اس کے مصنف ہیں، اور پہلے سوانح نگار بھی آپ ہی ہیں۔ آپ نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات لکھی، سوانح عمری لکھی، حالی نہیں۔ غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، یہ نظریہ کس نے پیش کیا غزل کے بارے میں؟ تو یہ فراق گورکھپوری نے پیش کیا۔ دوستو، فراق گورکھپوری نفسیاتی نقاد ہیں اور ان کے بہت سے شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ فراق گورکھپوری کے گل نغمہ، روح کائنات، پچھلی رات، یہ ان کے بہت ہی مشہور شعری مجموعے ہیں، اور دھرتی کی کروٹ بھی اور شعلہ ساز بھی ان کے شعری مجموعے ہیں۔ ساتواں سوال ہے، غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے، یہ نظریہ غزل کے بارے میں کس نے پیش کیا ہے؟ تو فراق گورکھپوری نے ہی کیا ہے۔ غزل شاعری نہیں بلکہ عطر شاعری ہے، یہ نظریہ بھی فراق گورکھپوری نے غزل کے بارے میں پیش کیا ہے۔ غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے، یہ بات غزل کے لیے کس نے کہی ہے؟ تو یہ عظمت اللہ خان نے کہی ہے یہ بات، یعنی غزل کے خلاف آپ نے یہ قول لکھا ہے کہ غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، تو غالب اردو غزل کی آبرو ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ تو رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے۔ 11واں قول ہے کہ محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کے بارے میں یہ نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا رام بابو سکسینہ نے۔ مسدس حالی ایک تارہ ہے جو اردو کے افق شاعری پر طلوع ہوا، یہ بات مسدس حالی کے بارے میں کس نے کہی ہے؟ تو رام بابو سکسینہ کا یہ نظریہ ہے۔ مسدس حالی یہ ایک مشہور نظم ہے جو سر سید احمد خان کی فرمائش پر حالی نے لکھا تھا۔ حالی اور محمد حسین آزاد نے مل کر انجمن پنجاب کے مشاعرے میں جدید اردو شاعری کی بنیاد ڈالی تھی، اور وہیں حالی نے برکھا رت اور نشاط امید جیسی نظمیں پڑھی تھیں۔ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے، یہ قول کیا ہے؟ یعنی یہ بات نذیر اکبر آبادی کے لیے کس نے کہی ہے؟ تو کلیم الدین احمد نے اس بات کو کہا ہے۔ غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ تو یہ آل احمد سرور نے کہی ہے۔ آل احمد سرور ترقی پسند نقاد تھے، مسرت سے بصیرت تک اور ادب اور نظریہ ان کی مشہور تنقیدی کتابیں ہیں۔ کس نے قصیدہ اور غزل کو شاعر کا ناپاک دفتر کہا ہے؟ تو یہ حالی نے کہا ہے ناپاک دفتر شاعری کا۔ اکبر کی نظم قوم کی میراث پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی تھی، یہ نظریہ کس نے پیش کیا ہے اکبر کی نظم نگاری پر؟ تو رشید احمد صدیقی نے یہ بات کہی ہے۔
رشید احمد صدیقی کا بھی علی گڑھ میں ہی انتقال ہوا تھا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے اردو ڈپارٹمنٹ کے۔ میر کے غم میں زخم مرہم بن جاتا ہے، یہ کس کا نظریہ ہے؟ تو یہ فراق گورکھپوری کا ہے۔ اور سعدی ہمارے لیے تھا، حالی ہم سب سے ہے، تو یہ بھی نظریہ جو ہے یہ فراق نے ہی پیش کیا ہے سعدی اور حالی کے بارے میں۔ فراق گورکھپوری اردو شاعری کا آسکر وائلڈ ہے، یہ بات کس نے کہی ہے فراق گورکھپوری کے بارے میں؟ یعنی یہ نظریہ کس نے پیش کیا ہے فراق گورکھپوری کے لیے؟ تو یہ محمد حسن نے پیش کیا ہے۔ یہ علامہ اقبال مجھ کو ٹیگور اور شیکسپیئر سے کئی فٹ اونچا نظر آتا ہے، تو یہ نظریہ علامہ اقبال کے لیے اتنا اہم کس نے پیش کیا ہے؟ تو یہ خواجہ حسن نظامی نے پیش کیا ہے۔ خواجہ حسن نظامی اردو کے مشہور انشا نگار ہیں۔ یہ نظریہ خواجہ حسن نظامی کا ہے۔ اقبال کی نظم شمع و شاعر بانگ درا کا دل ہے، یہ بات عبد القادر نے کہی ہے۔ علامہ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ ہے بانگ درا، جو 1924 میں شائع ہوا۔ دوسرا شعری مجموعہ ہے بال جبریل اور 1935 میں یہ شائع ہوا۔ تیسرا ہے ضرب کلیم جو 1936 میں منظر عام پر آیا، اور چوتھا ہے علامہ اقبال کا شعری مجموعہ ارمغان حجاز کے نام سے 1938 میں شائع ہوا تھا۔ یہ چاروں شعری مجموعے ہیں، ان کے صرف 4 ہی شائع ہوئے ہیں۔ اور دوستو آخری جو مجموعہ ہے ارمغان حجاز، آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے۔ اکثر سوال آتا ہے کہ علامہ اقبال کا وہ کون سا شعری مجموعہ ہے جو آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا ارمغان حجاز۔ آخری سوال ہے اس ویڈیو کا کہ ہر ہفتے شعر نہ کہوں تو میرے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، یہ بات شاعری کے سلسلے میں کس نے کہی ہے؟ تو جوش ملیح آبادی نے کہی ہے یہ بات کہ ہر ہفتے شعر نہ کہوں تو میرے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، جوش ملیح آبادی نے کہی ہے۔ جوش ملیح آباد میں پیدا ہوئے، کہا جاتا ہے کہ ان کے دادا بھی شاعر تھے اور ان کا تخلص تھا گویاں۔ دوستو یہ تھا آج کا اہم ویڈیو اردو شعری اصناف پر کچھ اہم اقوال۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔